صحبت اللہ والوں کی. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے معجزے کا بیان چل رہا ہے جس کو معراج کہتے ہیں. اس مہینے کی مناسبت معراج سے ہے، مگر اس کا کوئی پکا ثبوت نہیں ہے کہ معراج کب ہوئی. حدیث میں اور تاریخی کتابوں میں جو روایتیں ملتی ہیں وہ سب ضعیف روایتیں ہیں. اس پر علماء نے اعتماد نہیں کیا ہے. اس لیے یہ بتانا بہت مشکل ہے کہ معراج شریف رجب میں ہوئی، اور اس میں اور بھی بہت مشکل ہے کہ 27 کو ہوئی. مگر لوگوں نے اس کو ایک طرح سے رجسٹرڈ کر لیا ہے کہ رجب میں معراج منائیں گے اور 27ویں کی شب معراج کی رات مانیں گے. نیاز فاتحہ والے اس رات میں نیاز بھی کراتے ہیں، فاتحہ بھی کراتے ہیں. بہت جگہ میلاد شریف بھی ہوتا ہے. اپنے اپنے حساب سے لوگ شب معراج مناتے ہیں. بعض لوگ جاگتے ہیں، راتوں کو عبادت کرتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں. 27ویں کا روزہ، حالانکہ روزے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. نہ اللہ کے رسول نے رکھا، نہ صحابہ نے رکھا، نہ اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی فقہ ہے. چاروں ائمہ کے نزدیک 27 کا روزہ نہیں ہے. مگر یہ عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کو جو اصل کام ہوتا ہے اس میں اتنی دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن جو نقلی کام ہوتا ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہوتی، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، جس کو بدعت کہا جاتا ہے، مسلمان اسی کام کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں اور اسی میں دلچسپی زیادہ لیتے ہیں. اب 27 کا روزہ جو ہے کہیں سے ثابت نہیں ہے. عورتوں نے اس کا نام رکھ دیا ہے ہزاری روزہ. 27 کا روزہ اس کا نام انہوں نے رکھ دیا ہزاری روزہ، اور یہ بتایا جاتا ہے ان کے یہاں کہ ایک روزہ رکھنے سے 1000 روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. یہ ثواب بھی انہی کا مقرر کیا ہوا ہے، شریعت کا نہیں. شریعت میں ایسا کوئی روزہ نہیں ہے کہ جس کے رکھنے سے 1000 روزے کا ثواب ملے. مگر مسلمانوں کو بدعتوں سے اور ضعیف روایتوں سے یا ایسے ہی ادھر ادھر کی افواہی باتوں سے دلچسپی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم خرافات پہ پڑھنا نہیں چاہتے، سیدھی بات.
دنیا میں ہے تو بہت کچھ، کتابوں میں بھی بہت کچھ ہے، علم غلم روایات بھی بہت ہیں، مگر ایک صحیح العقیدہ مسلمان کو کرنا کیا چاہیے؟ اس کو صحیح باتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور ان باتوں پر جن باتوں کا ثبوت صحابہ اکرام سے ملتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، آپ کے طرز عمل سے، آپ کی مبارک زندگی سے ہمیں جو ملتا ہے وہی ہمارے لیے اثاثہ ہے، ہمارے دین کا، ہمارے عقیدے کا، ہمارے ایمان کا اصل اثاثہ وہی ہے۔ یہ مت دیکھو کہ دنیا کے لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے بڑھ کر دنیا میں کسی کا روضہ ہے؟ آپ کے دربار سے بڑھ کر کسی کا دربار ہے؟ مگر کیا وہاں وہ سب کیا جاتا ہے جو آج درباروں میں کیا جا رہا ہے؟ کیا حضور کی قبر پر کبھی کسی نے پھول چڑھایا؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ 1,24,000 صحابہ بلکہ 44,000 لوگوں نے لکھا ہے حضور کی زندگی میں حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے، اور انہوں نے حضور کا خطبہ سنا، حضور کے ساتھ حج میں شریک ہوئے، حج کیا، اللہ کے رسول نے ان کو دین سکھایا، حج کا طریقہ سکھایا، اور وصیت کی یہ کہہ کے کہ ہو سکتا ہے کہ اس جگہ آئندہ تم ہمیں نہ دیکھ سکو۔ آپ نے یہ بھی پیشین گوئی فرما دی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ تم مجھے یہاں نہیں دیکھ پاؤ گے۔ تو آپ نے وہاں جو نصیحتیں کی اور دین کا جو درس دیا، دین کا جو سبق دیا، امت کو جس طرح سے دین پر مضبوطی سے رہنے کو کہا، انی ترکتکم فی ثقلین، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ فرمایا کہ اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رہو گے تو پھر دنیا میں کوئی تم کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ مسلمانوں نے یہ سبق بھلا دیا، اب نہ یہ قرآن پہ عمل کر رہے ہیں اور نہ یہ سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ ان کے یہاں بہت سارے دربار بن چکے ہیں، مزارات بن چکے ہیں، اس کو بہت سجایا گیا ہے، ان مزاروں کو گنبد، مینار، جھاڑ، فانوس، اور عرس، میلہ، ٹھیلا، چادر، گاگر، سندل، طرح طرح کی چیزیں آرائش کے لیے وہاں نمائش کے لیے رکھی گئی۔ اس کا دن مقرر کیا گیا، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، آئیے، کس لیے؟ مراد پوری ہوگی، مراد پوری ہوگی، منت پوری ہوگی۔ تو اللہ کا دربار اس کے لیے کافی نہیں ہے مراد پوری کرنے کے لیے۔ مراد جب کسی زمین کے اندر لیٹے ہوئے کے پاس جائیں گے تب پوری ہوگی۔ یہ کیا عقیدہ گڑھ لیا لوگوں نے؟ حضور کا یہ طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ کبھی کوئی بھی صحابی کسی بڑے سے بڑے صحابی کے مزار پر نہیں گیا کہ وہاں جا کے دعا کریں گے۔
یا ان کے وسیلے سے دعا مانگیں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ وسیلے سے دعا مانگی گئی ہے کب؟ زندہ آدمی سے۔ حضور کے چچا سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو وسیلہ بنا کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی تھی۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط سالی پڑ گئی تھی، تو حضرت عباس کو ساتھ لے کر میدان میں آئے۔ تمام لوگوں نے نماز استسقاء پڑھی، بارش کی نماز، اور اس میں سیدنا عباس ابن عبد المطلب جو ہمارے حضور کے چچا تھے ان کو ساتھ لے کے آئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی، اور دعا کی کہ اللہ جب تیرے رسول ہمارے درمیان موجود تھے تو ہم ان کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، مگر اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، تو اب ہم ان کے چچا کو لائے ہیں ساتھ میں، ان کے وسیلے سے ہم دعا مانگ رہے ہیں، اللہ بارش نازل فرما دے۔ یہ ہے وسیلہ۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب کے بارے میں لوگ مثال دیتے ہیں کہ ارے بھائی وہاں بھی تو وسیلہ لگایا گیا، دعا مانگی گئی۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جس سے وسیلہ لگایا جا رہا ہے اور جس کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے وہ کوئی مردہ نہیں ہے، وہ کوئی قبر والا نہیں ہے، وہ کوئی مزار کا نہیں ہے، زندہ چلتا پھرتا جیتا جاگتا ہے۔ اللہ کے رسول کے چچا ہیں، حضرت عمر نے ان کے وسیلے سے دعا مانگی کہ جب حضور زندہ تھے، دنیا میں تھے، تو ہم لوگ ان کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے، مگر اب وہ موجود نہیں ہیں، تو اللہ ہم ان کے چچا کو لائے آپ سے دعا کرنے کے لیے، اور ان سے دعا کرائی۔ حضور کے چچا کا بھی بڑا مقام تھا، بڑا مقام تھا، بڑی فضیلت تھی۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مکان کے چھت پر ایک پرنالہ لگا ہوا تھا۔ جمعہ کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، وہاں سے کچھ پانی گرا، گلی میں تھا پرنالہ لگا ہوا، اور اس میں کچھ خون بھی ملا ہوا تھا، چوزا ذبح کیا گیا تھا ان کے یہاں، اور اسی کا پانی پرنالہ سے گر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے جا رہے تھے، ان کے جسم مبارک پر کپڑے پر وہ پرنالہ کا پانی گرا، اوپر دیکھا، کہا کہ کس کا ہے یہ؟ کہا کہ آپ کے حضور کے چچا عباس ابن عبد المطلب کا مکان ہے، اور یہ پانی وہیں سے گر رہا ہے۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس پرنالہ کو اکھاڑ دیا جائے، نہیں رہے گا یہ پرنالہ، اس کا پانی گلی میں گرتا ہے، کپڑے میرے ناپاک ہو گئے، مجھے کپڑا بدلنا پڑے گا نماز کے لیے۔ پرنالہ کو وہاں سے اکھڑوا دیا۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب کو جب خبر پہنچی کہ عمر نے ان کے گھر کا پرنالہ اکھاڑ دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ عمر تم نے یہ اچھا نہیں کیا، تم کو معلوم ہے یہ پرنالہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، یہ حضور کے ہاتھ کا لگایا ہوا پرنالہ، اس کو تم نے اکھڑوا دیا۔ اب تو عباس چونکے، کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، جس پرنالے کو ہمارے آقا مولا نے لگایا ہے عمر کی مجال نہیں ہے کہ اس پرنالے کو اکھاڑ دے۔ فوراً حکم دیا کہ جہاں جس جگہ وہ لگا ہوا تھا پھر اسی جگہ لگا دیا جائے۔
اتنی عزت تھی حضرت عباس ابن عبد المطلب کی لوگوں میں. بہرحال دعا وہاں ہوئی اور وہاں دعا کرائی گئی. تو وسیلہ کس کا لگایا؟ زندہ کا. مردے کا وسیلہ نہیں ہوتا، مردے کا وسیلہ نہیں ہوتا، وسیلہ زندہ کا ہوتا ہے. بہرحال آج کل اس معاملے میں بہت زیادہ گڑبڑی پھیلی ہوئی ہے. منت مراد، پاگلوں کا اچھا ہونا اور یہ اور وہ بہت ساری چیزیں لوگوں نے نکال رکھی ہے، پھیلا رکھی ہے، اس کو مشہور کر کے رکھا ہے. گویا ایک طرح سے یہ کہا جائے گا کہ خدا سے کاٹ کر مسلمانوں کا رشتہ خدا سے کاٹ کر غیر اللہ سے جوڑ دیا گیا، غیر اللہ سے رشتہ جوڑ دیا گیا. کہا جاتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بڑا رتبہ ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑی اس کی عزت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں. لیکن یہ کہ ان کا اختیار ہے، جس کو چاہیں بیٹا دے سکتے ہیں، جس کو چاہیں بیٹی دے سکتے ہیں، اور جو چاہیں دنیا میں وہ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. قرآن نے اس کا انکار کیا. قرآن نے انکار کیا ہے کہ تم جن کو پکار رہے ہو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے. کام تو بس اللہ آتا ہے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج کے زمانے میں دیکھ رہے ہیں دنیا کا کیا حال ہے. مسلمانوں کو کس طرح سے کچلنے، دبانے، ختم کرنے، مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک لفظ منہ سے اگر نکلا تو علماء اریسٹ ہو جا رہے ہیں، گرفتار کر لیا جا رہا ہے، جیل میں بند کر دیا جا رہا ہے. مگر اور دوسروں کو چھوٹ ملی ہوئی ہے، جس قدر چاہیں گالی بکیں، جتنا چاہیں برا بھلا کہیں. یہی تو اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، اسی کو بولا جاتا ہے اندھیر نگری چوپٹ راج. تو آج ہم لوگ اس وقت نہ ہمارے لیے جوڈیشل ہے، نہ ہمارے لیے میڈیا ہے، نہ ہمارے لیے حکومت ہے، نہ سیاسی پارٹیاں ہیں، نہ لیڈران ہیں. کوئی ہمارا ساتھی نہیں ہے. ہندوستان میں مسلمان بالکل اکیلا پڑ گیا ہے، بالکل اکیلا. کوئی اس کی سننے والا نہیں اور کوئی اس کے زخم پر مرہم رکھنے والا نہیں، اس کا مداوا کرنے والا نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے در کو مضبوطی سے پکڑو. میں ان درباروں کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ سارے جو بھی ہیں بہرحال اللہ کے بندے ہی ہیں. ان کے اندر یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ تقدیر بدل دے، قسمت بدل دے. قسمت تو خدا بدلتا ہے. بلال کی قسمت کس نے بدلی؟ بلال حبشی کی قسمت کس نے بدلی؟ حبش سے اٹھا کر بلال کو مکہ کون پہنچایا؟ اور مکے میں امیہ بن خلف کے حوالے کس نے کیا؟ اور پھر امیہ بن خلف کے حوالے سے چھڑا کر، نکال کر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے ڈال دیا. یہ کام کسی پیر نے نہیں کیا، یہ کام کسی اولیاء نے نہیں کیا. اللہ تقدیر کا بدلنے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں واللہ یقدر اللیل والنہار. اللہ دن اور رات کو بدلتا رہتا ہے. دن کے بعد رات آتی ہے، پھر رات کے بعد دن آتا ہے. یقدر اللیل والنہار. جی ایک مثال دی ہے اللہ رب العالمین نے، اس کو غور سے سنو.
اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے 17ویں سپارے میں اللہ فرماتے ہیں سورہ انبیاء کی آخری رکوع میں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں غور سے سنو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، یا ایھا الناس کا لفظ ہے وہاں، مسلمان کا نہیں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اس کو غور سے سنو۔ فاستمعوا لہ، کیا مثال ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو پکار رہے ہیں تو وہ تو ایک مکھی پیدا کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے۔ لن یخلقوا ذبابا، ذباب کہتے ہیں مکھی کو۔ اب مکھی کی کیا حیثیت ہے آپ جانتے ہیں؟ میں نے مکھی کے بارے میں کتابیں پڑھی، اس کا مطالعہ کیا، اس لیے کہ مکھی کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے پر میں مرض ہے۔ اس لیے اگر سالن میں یا کسی چیز میں مکھی گر جائے تو اس کو ڈبا کے تب نکالا کرو۔ دیکھو یہ حدیث ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، یہ حضور کی نصیحت ہے۔ مکھی گرتی رہتی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے ایک پر میں شفا اور ایک پر میں مرض ہے، اس لیے اس کو ڈبا کر تب نکالا کرو۔ تو اس مکھی کا تذکرہ اللہ نے یہاں فرمایا، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جن کو پکارا جا رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر، جن کی دعائی دی جا رہی ہے، جن کا نام لیا جا رہا ہے۔ کیا مسلمان اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو نہیں پکار رہا ہے؟ کہہ سکیں گے آپ یا علی؟ کیا ہے یہ یا علی؟ علی جو کچھ بھی ہو اللہ کے بندے ہی تو ہیں، اللہ تو نہیں ہے، صاحب اختیار تو نہیں ہے۔ یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں، قدرت اور طاقت اسی کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ تو لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سارے کے سارے جن کو پکارا جا رہا ہے، جن کی دعائی دی جا رہی ہے، جن کا نام لیا جا رہا ہے، اگر یہ سب کے سب مل کر، جتنی دیوی، جتنا دیوتا، جتنا ٹھاکر، جتنے پیر، جتنے مرشد، جتنے بابا، جتنے بوبو، جو بھی ہو، اگر یہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کر سکتے۔ یہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں اور سب کے سب مل کر ایک مکھی بنا دیں، نہیں کر سکتے۔ 14,000 آنکھیں ہوتی ہیں مکھی کی، 14,000 آنکھیں جی، اللہ نے بنایا اس کو، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ اسی لیے اللہ نے مکھی کی، ہم نے بہت غور کیا کہ یا اللہ سب چھوڑ چھاڑ کے اللہ نے مکھی کی مثال کیوں دی؟ تو ہم نے پھر مکھی کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، مطالعہ کرنا شروع کیا۔ اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں بہت، اور ان کتابوں میں اس کے تمام خواص اور تمام اس کے احوال لکھے ہوئے ہیں۔ تب ہماری سمجھ میں بات آئی کہ اللہ نے اس کی مثال کیوں دی قرآن مجید میں۔ آگے فرماتے ہیں وہ اصل سننے کی بات ہے، ایک تو یہ کہ پیدا نہیں کر سکتے ہیں سارے کے سارے مل کے،
اور دوسری بات جو ہے وہ یہ آگے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. ارے پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر وہ مکھی ان میں سے کچھ چھین کے لے جائے، چھیننے یسلب وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اگر اس میں سے کوئی مکھی کچھ چھین کے لے جائے تو اللہ فرماتے ہیں لا يستنقذوه من، یہ اس سے واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے. اچھا مکھی کا منہ کتنا بڑا ہے اور وہ چھینے گی کوئی چیز کو تو وہ کتنی بڑی ہوگی، اس کی مقدار کتنی ہوگی. اور چھیننے کا لفظ استعمال کیا اللہ نے، لے لینے کا نہیں، چھیننا. تو چھیننے میں طاقت ہوتی ہے، ادھر سے بھی زور لگاتا ہے جس کا سامان ہے، اور جو چھین رہا ہے وہ بھی زور لگاتا ہے، تو کھینچا کھینچی ہوتی ہے. ادھر سے وہ طاقت لگاتا ہے، ادھر سے یہ طاقت لگاتا ہے، تب نا چھیننا کہا جائے گا. اور نہیں تو یہ کہا جائے گا کہ بھائی اٹھا لیا جا کے لے لیا، ایسا نہیں. اللہ نے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اگر مکھی ان میں سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو یہ اس کو چھڑانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، اس کو واپس کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. کتنی بڑی مثال ہے یہ. آؤ اللہ کو پہچانو، یہاں سے اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی صفات، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ وہ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب مل کے اگر چاہیں تو یہ مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے. اب کہاں ہے؟ کون بتاتا ہے کہ یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں؟ یہ چاہیں تو آسمان کو زمین پہ گرا دیں، زمین کو چاہیں تو آسمان سے ملا دیں. اور 12 سال کا ڈوبا ہوا بارات غوث الاعظم نے دریا سے نکال دیا اور سب کے سب نکل گئے، زندہ ہو گئے. یہ طاقت تو نبی میں بھی نہیں تھی، اللہ کے رسول میں بھی یہ طاقت نہیں تھی کہ کسی بارات کو آپ نے زندہ کر دیا ہو. یہ معجزہ تو رسول کو بھی نہیں دیا گیا جو کرامت غوث میں ثابت کرتے. یہ سب کہانیاں ہیں، کہانیاں، اس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں. یہ سب من گڑت پیٹ گڑی باتیں جو کرامت کے طور پر بیان کی جاتی. ہاں کرامت ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ کرامت نہیں ہوتی ہے، اللہ والوں کی کرامتیں ہیں. میں خود اس کو دیکھ چکا ہوں. ان پر کشف ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ان کو الہام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتے ہیں، پہلے ہی آگاہ کر دیتے ہیں. یہ سب ہے، مگر کشف و کرامت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی طاقت، قوت اور اس کی جو بڑائی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، ابھی کفر اور شرک کا دور چل رہا ہے. ہم لوگ کفر اور شرک کے دور میں جی رہے ہیں. ہمیں اپنے ایمان کو کتنا مضبوط کرنا پڑے گا، پہلے یہ دیکھو. ساری تقریر ایک طرف اور میں جو یہ کہہ رہا ہوں وہ ایک طرف. ہر جگہ شرک کا بول بالا ہے. ٹوپی والے، داڑھی والوں سے منتر پڑھوایا جا رہا ہے، منتر پڑھوایا جا رہا ہے، اور ان کو ان کے الفاظ کو دہرانے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور اگر کوئی نہیں دہرا رہا ہے تو اس کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، زبردستی کی جا رہی ہے، مار پیٹ کی جا رہی، اور اس کا منہ توڑا جا رہا ہے، خون بہایا جا رہا ہے. اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم شرک کرو، تم بتوں کا نام لو، ان کی جے جے کار بولو. ڈنڈے مار مار کر شرک کروایا جا رہا ہے.
مگر مزاروں پہ جو شرک ہو رہا ہے وہ ڈنڈے مار کر نہیں ہے، پلاؤ کھلا کھلا کے، لنگر کھلا کھلا کے، پھول بانٹ کے، مٹھائیاں تقسیم کر کے، وہ شرک ادھر ہو رہا ہے، یہ شرک ادھر ہو رہا ہے. اب کہاں جاؤ گے؟ ایمان بچے گا کیسے؟ ادھر مجاور بلا رہے ہیں اور ادھر مشرک بلا رہے ہیں. ایمان کو بچانا کیسے ہے؟ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پکڑ لو، حضور کی زندگی کو سامنے لے آؤ. جس زندگی کو مسلمانوں نے پسے پشت ڈال دیا ہے اور اس سے کوئی سبق نہیں لیتے، اس سے کچھ حاصل نہیں کرتے، یہ ہمارے علماء، یہ ہمارے رات رات بھر گرجنے والے مقررین، ان کو توحید کو بتانا چاہیے، ان کو اسلام کو سمجھانا چاہیے، ان کو کملی والے آقا مدنی مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی تعلیمات کے بارے میں بتانا چاہیے. یہ معراج کیوں ہوئی تھی؟ معراج کا مقصد تھا مسلمانوں کو وہاں کے چشمدید حالات بتانا. اللہ نے جنت کی سیر کرائی، اللہ نے دوزخ کی سیر کرائی، اللہ نے ساتوں آسمان کی سیر کرائی، بیت المقدس کی سیر کرائی. بیت المقدس بھی جانا ایک بڑا معجزہ ہے حضور کا، اور اس کا بھی بہت بڑا مقصد ہے. دیکھو آج بیت المقدس میں کیا ہو رہا ہے، بیت المقدس کے ساتھ اسرائیل کیا کر رہا ہے. اب سمجھو کہ اللہ کے رسول کو بیت المقدس کیوں لے جایا گیا تھا. معراج سے اس کا کیا تعلق؟ معراج تو آسمان پہ جانے کا نام ہے نا، آسمان کی سیر ہے نا. یہ بیت المقدس کی سیر کیا چیز ہے؟ یہاں تمام نبیوں کو جمع کرنا، یہ کیا ہے؟ ان کو نماز پڑھوانا حضور سے، یہ کیا ہے؟ اس میں کیا مصلحت ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ معراج ایسے ہی گزار کے اور لوگ چلے جاتے ہیں، جیسے تیسے نکل جاتے ہیں اس سے. ہاں حضور کو معراج ہوئی، براق آیا تھا، سواری آئی تھی، لے کے چل. مگر اس کے جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. مجھے موقع ملتا نہیں ہے اس لیے کہ کم وقت میں یہاں بولنا پڑتا ہے. مگر اگر شب معراج کے سلسلے میں کوئی پروگرام ہو ایسی جگہ کہ جہاں اس کو تفصیل سے بتایا جائے اور آپ کو سمجھایا جائے کہ یہ کیا ہے اور اس میں کیا کیا سبق دیا گیا ہے مسلمانوں کو، اللہ کے نبی کو آسمان سے کیا کیا تحفہ ملا ہے، لوگ سرسری طور پر گزر جاتے. ہم نے گزشتہ جمعہ میں آپ کو بتایا تھا کہ 3 تحفے ہیں، 3 تحفہ رسول اللہ کو دیا گیا، اور رسول اللہ نے اپنے رب کے سامنے 3 نذرانے پیش کیے. 3 نذرانے پیش کیے: التحیات للہ والصلوات والطیبات. تمام مالی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام زبانی عبادتیں للہ، اے اللہ یہ سب کا سب تیرے لیے ہے، تیرے لیے ہے. یہ نذرانہ پیش کیا تو ادھر سے اللہ نے تحفہ پیش کیا سلام کا. السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر آپ کے رب کا سلام ہو. ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو. وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں آپ پر ہوں. یہ 3 تحفوں کا یہ تحفہ ملا، اور اس کے بعد 3 انعامات بھی ملے. یہ اوپر سے ہے 3 انعام. کون سا؟ سورہ بقرہ کی آخری آیت، یہ اللہ نے وہاں انعام کے طور پر دیا. آخری آیت
کون؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہ یہاں سے لے کر کافرین تک یہ آیت آسمانی ہے، زمینی نہیں. زمینی آیت نہیں ہے، یہ آیت آسمان میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی. ایک انعام، دوسرا انعام نماز. دوسرا انعام نماز 50 وقت کی فرض ہوئی تھی، مگر اس کو پھر کم کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام بیچ میں کام آئے. اللہ ان کی قبر پر ہزاروں ہزار رحمت اور انوار کی بارش کرے کہ انہوں نے ہم لوگوں کو 50 وقت کی نماز سے بچا لیا. حضور تو چلے آئے تھے، 50 وقت کی نماز لے کر چلے آئے تھے. موسیٰ نے پوچھا کہ کیا ملا؟ کہا کہ 50 وقت کی نماز. 50 وقت؟ میری امت تو ایک وقت کی بھی نماز نہیں ادا کر سکی، اور تمہاری امت 50 وقت کی نماز کیسے ادا کر لے گی؟ جائیے، واپس جائیے، کم کرائیے. حضور پھر گئے، 5 کم ہوئی. پھر آئے، کہا اب کتنی رہی؟ کہا 45. کہا کہ پھر جائیے. جاتے جاتے آتے جاتے دیکھو، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں. یہ فساد کا عقیدہ، بدعقیدگی، فالتو بات جو نبی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں یہ لوگ کہ حاضر ناظر ہیں. حاضر ناظر سوائے خدا کے اور کوئی نہیں. ایک مسلمان کو یہ ایمان رکھنا چاہیے، یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی حاضر ناظر نہیں ہے. اگر حاضر ہوتے تو پھر جاتے، اگر حاضر ہوتے تو پھر آتے، اگر حاضر ہوتے تو پھر آسمانوں میں جاتے. تو جب آسمانوں پہ گئے تو زمین پہ کہاں رہے؟ اور جب زمین پہ تھے تو آسمانوں پہ کہاں رہے؟ کون کہتا ہے حاضر ناظر؟ جاتے آتے رہے. موسیٰ علیہ السلام کو کیا دلچسپی تھی معلوم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو دلچسپی یہ تھی کہ ہم نے تو ایک دفعہ تجلی کوہ طور میں دیکھا تھا، تو ہم دیکھ نہیں پائے، بے ہوش ہو گئے. تو کم سے کم ان کو بھیجے کہ یہ جا کے دیکھیں اور پھر میں ان کو دیکھوں، بار بار ان کو دیکھوں جو اللہ کو دیکھ کے آ رہے ہیں. بار بار ان کی زیارت کرو. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے بعد اپنے منہ پر نقاب ڈالے رہتے تھے. ان کی نظر میں اس قدر چمک اور اتنا نور آ گیا تھا کہ کسی کو اگر نظر بھر کے دیکھتے تھے تو وہ بے ہوش ہو جاتا تھا. کوہ طور کے بعد تو اسی موسیٰ نے یہ سوچا کہ یہ جتنی بار آئیں گے اور جائیں گے میں ان کا دیدار کروں گا. میں تو اللہ کا دیدار نہیں کر سکا، کم سے کم اس کو دیکھ لوں جو اللہ کو دیکھ کے آ رہا ہے. تو یہ دوسرا تحفہ، پہلی وہ آیت اور دوسرا تحفہ نماز. یہ نماز زمین کی چیز نہیں ہے، آسمان کی چیز ہے. یہ سجدہ جو ہم کرتے ہیں، یہ سجدہ ہمارا خدا کے قدموں پہ پڑتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب مومن سجدہ کرتا ہے تو اس کا سر اللہ رب العالمین کے قدموں پہ ہوتا ہے. تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. یہ ہے الصلاۃ معراج المومنین. حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ، یہ نماز جو ہے مومنوں کی معراج ہے. اسی لیے تو کبھی کسی صحابہ نے نماز نہیں چھوڑی، کبھی کسی کی نماز قضا نہیں ہوئی جان بوجھ کر،
کبھی کسی ولی نے، کبھی کسی اولیاء اکرام نے، کبھی کسی پیر نے، کبھی کسی بزرگ نے نماز نہیں چھوڑی، مگر آج ایسے جھوٹے پیر اور اس طرح سے پھٹکا باز لوگ جو مسند نشی بولتے ہیں، گدی نشی. اللہ کے رسول تو بوریا نشی تھے بھائی، بوریا نشی تھے، چٹائی پہ بیٹھتے تھے، بوریا میں بیٹھتے تھے، اور تم گدی پہ بیٹھ کے پیری کر رہے ہو اور اپنے کو بہت اعلیٰ اور عرفہ سمجھ رہے ہو. بارکیف ان لوگوں نے دین کا بیڑا غرق کیا ہے. یہ جاہل مولوی، یہ جاہل پیر، یہ دنیا پرست، یہ دنیا طلب، ان لوگوں نے مسلمانوں کے ایمان کو، ان کے عقیدے کو، ان کی توحید کو اور ان کی رسالت کے عقائد کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. تو حاضر ناظر کا عقیدہ بھی بالکل غلط ہے، بالکل غلط. اللہ حاضر ناظر ہے، اس کے سوا کوئی حاضر ناظر نہیں ہے. وقت ختم ہو گیا، میں آگے نہیں بول سکتا ہوں. انشاءاللہ اگلے جمعے کو اگر یاد رہا تو میں اس کے آگے آپ کو بتاؤں گا کہ معراج کا کیا سبق ملا اور پھر واپس آنے کے بعد کیا ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم کو سمجھنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند.